وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لیں اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا، وہ باتیں بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ اسے قبول کرتا ہی ہے۔ ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے، اسم اعظم۔ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی تھے، وہ دعا کر رہے تھے، انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا، اور دعا کے الفاظ یوں ہیں، اور کہا اللہم انی اسألوکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے۔ اب کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے، اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل ہیں، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، یا وہ کلمات جن کو آپ لگا لیں سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں ہو، اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی، دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعاؤں میں لازم پکڑو، ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ جو ہے بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی، تو فرماتے اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ اس کے لیے کافی، یہ 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی۔ کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے کافی، اگر مر گیا نیند، چونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے، اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا، واپس نہیں آتی اور نیند میں انتقال کرے۔ تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور 225، جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی۔ تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی، دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں، دوسرا معنی یہ ہے، صحیح بات رشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں، یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے، سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھنا وہ ہر شر اور ہر برائی دور رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار، جو میں نے کہا نا، یہ بہت لازم ہے، اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے، روزی میں کمی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اے اللہ میں نے قوم کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم دیکھو گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تم پر جو ہے موسلا دھار بارش جو ہے برسا دیں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا، مال میں تمہارے اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں بہترین باغات عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے قوم کو، اے میری قوم استغفار کر لو، توبہ کر لو اپنے رب سے، وہ تمہیں معاف کریں گا، آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا۔ کیوں؟ تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا، لڑکوں میں بڑھا دیں گا اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کریں گا۔ تو اس کے اندر اموال، مال میں بڑھا دیں گا، کس کو مال میں بڑھائیں گا؟ استغفار کرنے۔ تو استغفار کے کئی فائدے، ایک یہ کنٹینیوسلی 3 آیتوں کے اندر آ رہے ہیں۔ کیا کیا فائدے؟ ایک، استغفار کرنے سے اللہ معاف کرے گا، استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش برسیں گی، استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا، استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوگا، مطلب اولاد ہوں گی، استغفار کرنے سے باغات اچھے، استغفار کرنے سے نہریں اللہ باغات ملیں گی۔ 6 فائدے اٹھا لیجیے استغفار سے، اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز۔ تو مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ استغفار ہے نا۔ آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اسی محنت کر کے آ جائے، اس کے بدلے کچھ مال چاہتے ہیں، مال میں اضافہ ہوگا تو استغفار کرے، کوشش کرے، توکل کرے، تقوی اختیار کرے۔ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا، سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا، جو اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے، یاد رکھیے، کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یاد رکھیے، ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا۔
اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کرتے ہیں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا۔ جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، پکا کافر ہے۔ اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گے۔ کیا فرمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے۔ تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی قسم کے عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے دیدار الہی یاد رکھیں۔ اور دیدار الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب الدیدار، اللہ رب ال، اور یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے یاد رکھیں دیدار الہی جس کی اہمیت یہ ہے کہ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی یاد رکھیں۔ آج اس عظیم کے تعلق مطلب سب سے بڑی نعمت تھی، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملیں گا یاد رکھیں، اس عذاب میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے یاد رکھیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے یاد رکھیے۔ تو دیدار الہی یاد رکھیے، آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل، اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے، اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے بڑی نعمت ہے، اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکے ان کے بنانے والا، ان کا کریٹر، ان کا خالق کون ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی یاد رکھے، اس کو بھی ہم کو سمجھنا یاد رکھے۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے متقی کے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیے اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یاد رکھیے اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ اللہ جنت میں پوچھا جائے گا کیا تمہیں اور دوں چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن، تو جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں؟ مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے چہرے کو روشن مطلب جنتی، تو نے ہمیں جنت میں داخل اور دوزخ سے نجات نہیں دی، دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو پردہ اٹھا دیں گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں جو انہیں اپنے رب جل کی دیدار سے زیادہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا، کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید؟ جنتی کہیں گے اللہ تیرا فضل ہے، تو نے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے؟ تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوگی یاد رکھیں، اس کا مطلب وہ جنت سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنم میں سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں کی نعمت یہ کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنم میں سب سے بڑا عذاب یہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ کے رسول نے آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا ہے، مطلب بدلہ ہے، اور مزید ان کے لیے ہے، مزید اس کا معنی اور مفسرین نے اور محدثین نے لیا مزید ان کے لیے دیدار الہی، جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافہ میں مزید اضافے میں دیدار الہی۔ اور وہ حدیث صحیح مسلم کے نعمت ملیں گی، اللہ سوال کریں گا، پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ زیادہ ہے جنت میں جانا، یہی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات، اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ
اللہ رب العزت کا دیدار یاد رکھیے یہ بڑی عظیم نعمت ہے. اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑے گی. سب سے پہلے تو چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو, کیونکہ ایمان والا ہی جب جائے گا, مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے. جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے. تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے. بہرحال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کون کون سے اعمال کی وجہ سے دیدار الہی ہو سکتا ہے, لیکن بیسک کرائٹیریا اور کنڈیشن تو یہ ہے کہ ایمان والا کفر کی حالت میں نہ, اور پھر وہ اعمال کرے جن اعمالوں کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے, ان اعمال سے بن جاتا ہے, اور پھر خواہش رکھے دیدار کرنے کی اللہ کی. تمام چیزیں مل کر پھر ایک مومن بندہ اللہ کا دیدار. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ہم نے دیکھا. اب آئیے دیدار الہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں حدیث کی جو قرآن میں ہے, اور ساتھ میں جو ہے آج کے ٹاپک کو ہم دو حصوں دل کریں گے یا دو حصوں میں بانٹیں گے. پہلا دیدار الہی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ کا دیدار برحق ہے, یہ ہونے والا ہے. اور دوسرا ٹاپک دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ کو یا دنیا میں اللہ کو کیوں کوئی نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے, یہ دونوں باتوں کو ایک ساتھ لیں گے تاکہ ساری ایک ساتھ ہو جاتی ہے. تو آئیے سب سے پہلے دیدار الہی, اللہ کا دیدار حق ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے طبقے, ایسے فرقے, ایسے گروہ مسلمان گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا, جس میں سب سے پہلے جو ہے معتزلہ. یہ وہ فرقہ تھا یاد رکھیں دیدار الہی کا انکار کیا, اور قرآن کو سنت کے بغیر یا منمانی تشریحات سے انہوں نے قبول کیا یاد رکھیں. اور یہ فرقہ عروج پہ تھا خاص طور سے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیات تھے, اور ان کے حیات میں یہ سیاسی طاقت بن, کیونکہ اس زمانے کے جو خلیفہ تھا اس نے جو ہے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر یاد رکھی میں ہو جا کر شامل ہو گیا تھا. حالانکہ فرقہ اس سے پہلے موجود تھا, لیکن ابھی صرف کتابوں کی شکل, تقریری شکل کو پھیلا رہے تھے, لیکن ابھی ان کو پولیٹیکل طاقت. اور جب یہ کام تب بھی کر رہے تھے جب امام شافعی موجود تھے یاد رکھیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا تھا, اور ان کے خلاف بات کرتے رہے. اسی کے اس میں امام شافعی کو جو ہے نظر بند کر دیا گیا, مطلب جیل میں تو نہیں ڈالا گیا, یہ ہوتا ہے نا ایک گھر میں لے جا کر رکھ دینا اور گھر سے آپ باہر نہیں, کیونکہ امام شافعی کرتے تھے. حالانکہ ابھی یہ پولیٹیکلی طاقت میں نہیں آتا ہے, ابھی صرف یہ اپنی تحریکوں کو پھیل, لیکن یہ انفلوئنشل ہو چکے تھے, منسٹر لیول تک وغیرہ جا چکے. تو لہٰذا امام شافعی کو سامنا کرنا پڑا. اسی کے اس میں سلسلے میں آپ کو جو ہے حجاز سے نکال کر جو ہے بغداد بھیج دیا گیا. کہا خلیفہ نے کہا بلا لو ان کو, کیونکہ کمپلین کی گئی وغیرہ وغیرہ کی یہ عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں. حالانکہ حق کی بات کر, کتاب و سنت کی بات کر. اور اسی سلسلے میں ان کا پہلی بار بغداد آنا ہوا, اور امام احمد بن حنبل سے ان کی ملاقات بھی, اور امام احمد بن حنبل نے ان کی شاگردین سے علم حاصل کیا. ساری چیزیں پھر بعد میں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں فرقہ پولیٹیکل طاقت بن گیا, اور یہ حکومت کا عقیدہ یہی بہرحال. تو وہ بھی گروہ میں شامل ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار نہ دنیا ممکن ہے نہ آخرت, اور عجیب و غریب دلائل, لیکن اللہ کا دیدار برحق ہے کیونکہ یہ واضح دلائل سے, اور خاص طور سے بخاری اور مسلم کی روایت ثابت ہے جس کے اندر کس طبقے کو انکار نہیں. انہوں نے بھی انکار کیا, لیکن تعویلات کی, ان باتوں منمانی تشریحات کی. بہرحال یہ چیز ثابت ہے, تو لہٰذا ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے. آئیے چند بات کے چند دلائل دیکھتے ہیں کہ دیدار الہی اللہ کا دیدار کیسے حق ہے. پہلی دلیل اس کے لیے ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ کو لوگ دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 اور اس کے آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اس روز جنتیوں کے چہرے جو ہے گفتہ تر و تازہ ہوں گے اور بار رونق ہوں. اللہ فرماتا کہتا ہے اور بار رونق ہوں گے اور دیدار الہی سے مشرف ہوں گے. اس دن مومنوں کے چہرے ایک دم جس کو ہم کہتے ہیں تر و تازہ ہوں گے, اور تر و تازہ کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے رونق دار ہوں گے, اور وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے دیدار الہی سے مشرف ہوں گے. تو یہ قرآن کی یاد رکھیے دلیل ہے کہ مومن اللہ کا دیدار کریں گے. یاد رکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ بھی ایک دلیل ہے جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آپ سب سے عنقریب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں, اس طرح کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان یا حجاب نہیں ہوں گا. یاد رکھیں مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے قریب جو ہے اللہ کے میں رہوں گا, اور جب اللہ سے ہم بات کریں گے تو کوئی ترجمان ہمارے بیچ میں نہیں ہوں گا. یاد رکھیں یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو بندہ دیکھنے والا. یاد رکھیں اسی طرح یاد رکھیے اللہ کو ہم دیدار کریں گے, اور یہ دیدار ہم کو تو بہرحال دعا کرنی چاہیے. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے, یاد رکھیے بخاری کی روایت ہے, صحابہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھے تھے کہ اچانک آپ نے 14ویں کے چاند کی جانب دیکھا. مطلب شام کا وقت تھا, صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے, اور 14ویں کا چاند 14 کا جو مون ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت چمکدار ہوتا ہے, اور 14ویں کا چاند اس لیے زیادہ سب سے چمکدار ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے سائز میں. چاند چونکہ 28 دن کی سائیکل میں چلتا ہے, تو 14th ڈے یہ سب سے زیادہ برائٹ ہوتا ہے. اتنا برائٹ کہ آج تک علم نہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا, کیونکہ لائٹیں ہونے کی وجہ سے یہ سب ختم ہو گئی. لیکن جس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی اس وقت تو 14ویں کے چاند کا لوگ انتظار کرتے, کیونکہ پھر رات میں بھی سفر کر سکتے. اتنا روشن ہوتا ہے کہ
مطلب آپ چل سکتے چیزوں کو دیکھ سکتے، مطلب کلیئر نہیں بٹ سب چیزیں آپ کو نظر آ سکتی، اتنا اچھا۔ تو لہٰذا 14ویں کا چاند تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بیٹھے تھے، تو آپ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں گے۔ صحابہ سے کہہ رہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند دیکھ رہے ہیں، مطلب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی مشکل اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کو کوئی مشکل۔ اگر آپ نماز عصر اور نماز فجر کو وقت پر ادا کر استاد پاتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں۔ مطلب 14ویں کا چاند ہے، صحابہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح سے تم 14ویں کی چاند کو اسی طرح اپنے رب کو روز قیامت دیکھو گے۔ اور اس کے لیے جو چیز کرنا ہے وہ ایک بات بھی اس کے اندر آ رہی ہے، کہا اگر نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہو تو ایسا کرتے رہنا۔ دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے اور عصر اور فجر کی بات کی، اس سے علماء لکھتے ہیں کہ عصر اور فجر کی نماز جو پڑھے گا ریگولرلی وہ دیدار الہی کرے گا، یا ایک سبب ہے یہ دیدار الہی کا۔ آپ کو یہ کہیں گا باقی 3 نمازوں کا 5 ہے نا ٹوٹل، دیکھیے جو ان 2 کی پابندی کر لے باقی 3 ان کے لیے آسان، جو ان 2 کی پابندی نہیں کر پائے باقی 3 یہ ایک دم بالکل عام بات، کیونکہ ایسی نمازیں یاد رکھیے بڑی مشکل۔ فجر کی نماز آدمی رات میں سویا ہے اٹھنا دل نہیں، عصر کی نماز عموماً لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اس کے جانا جان پہ، اس لیے ان 2 نمازوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا۔ اور عصر کی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، اس طرح فجر کے تعلق سے عصر کو صلاۃ وسطیٰ کا بیچ کی نماز کی پابندی قرآن نے حکم دیا کرو، تو لہٰذا اس سے علماء ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے والا اللہ کا دیدار، تو اللہ کا دیدار تم کرو گے ایسے کرو گے جیسے 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اس میں تکلیف و مشقت نہیں، تو ویسے ہی تم اللہ رب العزت کا بھی دیدار کرو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو واضح اس روایت کے اندر کر دیا تھا۔ اب ایک بات یاد رکھی وہ آتی ہے جو لوگ دلائل کے طور پہ پیش بھی کرتے ہیں اس بات کو، جماعت میں سے دیگر لوگ بھی کرتے ہیں، کبھی کنفیوژن ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دیکھیے قرآن کی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 113 اللہ فرماتا اور کہتا ہے لا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ۔ یہ آیت یاد رکھیے، بہت سے لوگ پیش بھی جو قرآن کو یا سنت کو ایک ساتھ نہیں سمجھتے، منمانی کر کے سب لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا لا تدرک، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب کو نگاہوں کو پاتا ہے، مطلب اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اور وہ سب کر رہا ہے، یہ اس کا انتر۔ تو وہ لوگ لا کے اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ بات بالکل کہ اللہ کا ادراک کوئی، اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کریں۔ دیدار مطلب دیکھنا، ادراک مطلب گھیرنا۔ مطلب کیا ہوا جو ہم بات کریں کہ اللہ کا دیدار ہم کریں گے کیسے؟ جیسے 14ویں کی چاند کو کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو 14ویں کی چاند کو ہم دیکھ سکتے، دیدار کر سکتے، اس کا ادراک کر سکتے، اس کو گھیر سکتے نہیں۔ چاند کتنا بڑا ہے آپ کو بتائیں، ادراک میں کتنا بڑا ہے وہ آئیں گا، کتنا چوڑا ہے، لیکن ہم وہ سب نہیں دیکھ سکتے، خالی کیا کر سکتے اس کو یہاں سے زمین پہ سے دیکھ سکتے، دکھتا تو ہے نا، ادراک نہیں کر سکتے اس کا گھیراؤ کتنا بڑا۔ چاند بہت بڑا ہے، ہم کو تو بالکل چھوٹا دکھتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہاں جو ہم بات کر رہے ہیں یاد رکھیے وہ دیدار کی، قرآنی آیت بھی جو بات کری کہ اس کو ادراک کوئی نہیں کر سکتا اور وہ سب کو ادراک کرتا ہے، تو یہ بات بالکل درست ہے، دنیا میں بھی درست ہے کہ اللہ کو ادراک نہیں کر سکتا، اور آخرت میں بھی درست ہے اللہ کا ادراک کوئی نہیں سکتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آخرت دیدار کریں گے، ادراک نہ دنیا نہ آخرت، دیدار دنیا میں نہیں ہوگا مومنوں کو آخرت میں۔ تو یہ آیت کو اس معنی میں لے، پھر آگے اللہ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ دلیل دے کہ بھائی اس سے تو پتہ چل رہا ہے ادراک نہیں ہوگا، تو ہاں ہم بھی بولتے ادراک نہیں ہوگا، کوئی نظر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ساری نظروں کا ادراک کر سکتا ہے لیکن اس کو دیکھ سکیں گے، آخرت میں ادراک تو نہیں کر سکتے۔ سورج ہے، ایک روایت میں اللہ کے فرمائے کہ جیسے تم سورج کو دیکھ سکتے ہو دن میں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ سورج کو دیکھ سکتے آپ لیکن زیادہ دیر تک نہیں، چاند کو زیادہ دیر تک دیکھ سکتے، لیکن کیا سورج کا ادراک کر سکتے؟ اتنا بڑا ہے وہ، ہماری دنیا اتنا بڑا ہے، کئی ہزاروں دنیا اس میں سما سکتے، تو ہم دیکھ سکتے لیکن ادراک نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہاں ادراک کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم بات کریں دیدار کی، تو دیدار تو آخر ہوگا لیکن ادراک تو وہاں بھی نہیں کر پائیں گے۔ جیسے چاند کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، حقیقی روشنی تو اس پہ جا کے وہ کبھی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی اگر یہ دلیل دے تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے بخاری کی روایت اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کے بارے میں بیان کیا، فرمایا آپ اپنے رب کو جو ہے روبرو دیکھو گے۔ صحابہ سے کہا کہ تم اپنے رب کو روبرو، اور روبرو کی جب بات آتی ہے یاد رکھیے تو آمنے سامنے ہونا ضروری، اور آمنے سامنے روبرو اس کو بولتے ہیں جو دکھتا ہے، ورنہ کیا بولتے ہیں پردہ پوش، پردے کے پیچھے سے۔ روبرو کب بولیں گے؟ جب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ پوچھا آپ فلاں جگہ گئے تھے کہاں؟ انہوں نے بات کی کہ آپ سے روبرو کی، آپ بولے کہ نہیں وہ تو پردے کے عالم میں تھے، دیوار کے ادھر سے کیے، نہیں فوٹو کیے، نہیں میسج بھیجے تھے۔ روبرو کا معنی تھا سامنے، تو یہ اللہ کے رسول فرمایا بخاری میں روبرو میں دیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک اور دلیل جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم دیدار کریں گے، یاد رکھیے وہ اس طرح سے یاد رکھیے جو ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے رضی اللہ عنہ، اور صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے؟ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سوال
جو دیکھیں گے کس معنی میں دل کی آنکھوں سے محسوس کریں گے. دیکھیں گے سے مراد یہ ہے کہ محسوس تو یہاں بھی کریں نا اللہ کی خشیت ڈر وغیرہ سب, لیکن دیکھیں گے کیا ہم دیکھیں گے. فرمایا اگر مطلع صاف ہو تو کیا آپ مطلب اگر ابد نہ ہو تو کیا تم سورج کو دیکھ سکتے ہو اور اس میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطلع صاف ہو مطلب بادل وغیرہ نہ ہو آسمان, تو کیا تم 14ویں کی رات میں چاند کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا بغیر مشقت کہ ہاں بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں, بغیر مشقت دیکھ سکتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھو, تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی روز قیامت اسی طرح دیکھیں گے, ادراک نہیں کر پائیں گے, دیدار ہوں گا, یاد رکھیں. اور اللہ کا دیدار یہ سب سے بڑی. اب آئیے اللہ کے دیدار کے تعلق سے یہ برق ہے, چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. امام حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں, کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ فتنہ بڑا عام ہو گیا تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں. تو ایک شخص کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. یہ بات تو ہے قیامت دن. تو امام احمد بن حنبل اس کو جواب دیتے اور کہتے ہیں جو قیامت کے اللہ کے دیدار کا منکر ہو وہ چاہے کوئی بھی ہو پکا کافر ہے. جو شخص اللہ کے دیدار کا دل میں منکر ہے, کیا فرمائے چاہے کوئی بھی ہو. اس زمانے میں کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو, خلافت کے لیول تک لوگ بگڑ چکے تھے اور خاص طور سے جو ہے فضیلہ فرقہ بالکل طاقت میں آ چکا تھا, بلکہ وہ اب حکومت میں آ چکے تھے, یاد رکھیں. اور امام احمد بن حنبل میں بڑے ظلم ڈھائے انہوں نے, بڑے ظلم, اتنا کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو قید میں ڈال دیا گیا اور پبلکلی اتنے کوڑے مارے جاتے لا کر آخر میں. لیکن پبلک پریشر آیا, لوگوں نے دیکھا اور برداشت نہیں کر پائے, تھوڑی آواز اٹھا لی, عوام کی باغی نہ ہو جائے, تو بہرحال آپ کو چھوڑ دیا گیا, لیکن آپ پہ کڑی نظر رکھی جاتی تھی, جیسے اس سے پہلے امام شافعی کے ساتھ کیا گیا انہی کے دور میں, ابتدائی دور میں ان کے, جب وہ امام شافعی کے خلاف بھی ایسی کمپلینس ڈالی انہوں نے, لیکن ابھی وہ حکومت میں سیاست کے لیول پہ آ چکے تھے, لیکن خلافت کے لیول پہ, لیکن اب تو خلیفہ ہو چکے تھے. تو آپ کیا فرما رہے ہیں, جو قیامت کے دن اللہ کی دیدار کا منکر ہو چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ پکا کافر ہے. پھر آگے کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ جو ہم نے ابھی بھرا سورہ قیامت کی آیت دیکھی, اس کا ترجمہ ہے اس روز چہرے تر و تازہ ہوں گے اور رونق دار ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے. یہ نہیں دیکھا قرآن کیا. پھر آگے فرمایا اور اللہ تعالیٰ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات, تو کون سی بات؟ قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے. اور یہ کس کے تعلق سے بات ہے؟ دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے, یہ کافروں کے تعلق سے بات ہے. یاد رکھیں کافر دیدار الہی سے محروم کر دی جائیں گے. اور یہ آیت ہے قرآن کی 33 اور اس کی آیت میں 15 ہے, جس میں جو آیت اس طرح سے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ خبردار روز قیامت یہ لوگ دیدار الہی سے محروم کر دیے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار قیامت نہیں ہوگا, وہ سب سے پہلے تو کافر ہے. پھر فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ ہو, اللہ کا غضب اس پہ. کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کو وہ لوگ دیکھیں گے؟ اور کیا اس نے یہ نہیں پڑھا کہ کافر اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے؟ قرآن کیا, تو کافر اللہ کا دیدار نہیں کریں گے, اللہ کا دیدار کریں گے. تو آپ نے اس کو کافر قرار دیا ہے, تو لہٰذا دیدار الہی حق ہے عظیم. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے, یاد رکھیے واقعے کو بھی دیکھتے ہیں. ایک گروہ کہا کرتا تھا کہ فرمان باری تعالیٰ, مطلب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے, جو ہم نے بھی دیکھا دن تر و تازہ ہوں گے کی طرف دیکھ رہے ہیں, اس کے بارے میں وہ کہتے تھے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, یہ صرف جو ہے ثواب مراد ہے. ثواب مراد ہے مطلب ان کو اجر ملیں گا, دیکھ رہے ہیں یہ مراد ہے. میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں, یہ کہے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ, لیکن امام مالک کیا کہتے تھے وہ ریپیٹ کر. امام مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جھوٹ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے. مطلب یہ جو جھوٹے لوگ ہیں وہ اللہ کے اس فرمان کا کیا جواب دیں گے. کون سا فرمان؟ سورہ مطففین آیت نمبر 15 33 کا 15. کون سی آیت ہے؟ وہی خبردار قیامت کے دن یہ لوگ دیدار الہی سے. جب امام مالک کے پاس یہ بات پہنچی, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیدار الہی روز قیامت نہیں ہوگا, تو امام مالک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں. اور اس کا کیا جواب دیں گے جس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قیامت دن کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے. جب کافر اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ مومن اللہ کو دیکھیں. تو آپ نے بھی یہ دلیل رکھی, یہ وہی دلیل ہے جو امام احمد بن حنبل نے بھی یاد رکھی اپنے دور میں رکھی. تو اہل سنت جماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں, اور ہمیں بھی چاہیے اس کے برعکس قسم کو عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے, اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا. تو یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا کہ دیدار الہی پر حق ہے. اب آئیے سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیا وجوہات ہے کہ اللہ کا دیدار ہم, ٹھیک ہے, تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں. ہم دنیا میں اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے دنیا میں اللہ کا دیدار سیدھے دیکھنا, جس طرح سے قیامت دن دیکھیں گے شخصی طور سے, لیکن اگر مانوی طور سے خواب کے اعتبار سے لیا جائے تو ایک الگ بات. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور, تم اللہ کی عبادت ایسے کرو
جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہے نا. احسان اس کو وہ حدیث جبرائیل ایمان اسلام اور احسان جس اور اگر ایسا نہیں سمجھتے ہو مطلب ایسا نہیں کر سکتے تو یہ جان لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ مانوی طور سے ہوا مطلب ایسی خالص عبادت اللہ کے لیے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں, ورنہ یہ جان لے کہ اللہ میں دیکھ, یہ ہو گیا. خواب کی طور پہ ہو سکتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, آپ نے روایت میں فرمایا کہ کل رات میں نے خواب میں اپنے رب کو, اللہ تعالیٰ کو اللہ نے خواب میں دیکھا اور میرے رب نے میرے سینے اور میں نے اپنے رب کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس. اس سے پتہ چلا خواب میں اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, تو خواب کا معاملہ ہو, دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. دوسرا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے انگلیاں ہیں اور اس کی ٹھنڈک جو ہے اللہ کے رسول فرمایا میں نے اپنے سینے پر جب اور اپنے ہاتھ رکھا تو نے اس کو محسوس کی. لیکن کیا ہمارے ایسی 5 انگلیاں ہیں؟ ہم نہیں جانتے. حدیث میں یہ بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 ہاتھ ہیں, دونوں ہاتھ لیکن سیدھے ہیں. ایسے قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان تو نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے, تو اللہ کو 2 ہاتھ ہیں. حدیث میں آتا دونوں رائٹ ہیں, یہاں انگلیوں کا تذکرہ آ گیا ہے نا. تو بہرحال تو یہ خواب اور معنی کے اعتبار سے, لیکن حقیقی طور سے یاد رکھیں دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. آخرت میں ہم لوگ جو ہے دیکھیں گے لیکن ادراک نہیں کر پائیں گے, لیکن دیدار ضرور اللہ رب العزت ہونے والا ہے کہ مومنوں کا. اب دنیا میں کیوں نہیں, اسی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یا کچھ باتیں رکھتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ وہ برگزیدہ نبی یاد رکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو وحی اس کے اندر کسی فرشتے کو نہیں, آپ کو سیدھے وحی دی جاتی تھی اور آپ نے آ کر بنی اسرائیل کے سامنے سیدھے اپنی بات رکھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سیدھے کلام کیا, جس سے آپ کا لقب پڑا کلیم اللہ, اللہ نے جن سے ڈائریکٹ کلام کیا. ٹھیک ہے, اللہ رب قرآن میں فرماتا کہتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے برکت والے خطے میں درخت سے پکارا گیا, اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں اور تمام مخلوقات کا میں ہی حاجت روا ہوں. تو اللہ رب العزت ان کو بلایا, موسیٰ علیہ السلام گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا. کلام کیسے کیا کہ ایک جگہ بلایا گیا, ایک جھاڑ کے پیچھے آواز آئی, لیکن موسیٰ علیہ السلام تب بھی اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں. چونکہ آج اللہ فرماتا اور کہتا ہے, اور جب کتاب تورات دینے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, ربی ارینی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے پاس اور کہا اے میرے رب مجھے اپنے آپ کو دکھا دے. میں پہلے جب آپ کو نبوت ملی جب اللہ کو دیکھا نہیں آپ نے, لیکن بعد میں وقتاً فوقتاً اللہ سے آپ کی بات ہوتے رہی. اب جب توریت لینے آپ گئے تو آپ نے ایک خواہش رکھی, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہے وجہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہے تھے. خواہش تو ہوں گی جس سے میں ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں اس کو دیکھوں, تو آپ نے اظہار کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے, البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر وہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے رہ جائے تو تم مجھ کو بھی دیکھ سکو گے. پھر جب ان نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ہی پہاڑ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی کہ میں اللہ کو دیکھوں, توریت لینے جا رہا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک, پہلے اس پہاڑ کو دیکھو, اگر اس پہاڑ کو تم دیکھ پائے مطلب اللہ کی تجلی جب اس پہ پڑیں گی اس سے جو روشنی, چونکہ اللہ نور پڑیں گی, اگر تم اس کو دیکھ پائے اس حالت کو تم مجھے دیکھ. جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر, پہاڑ ریزہ ذرات میں تبدیل ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام اس حالت کو دیکھ کر بے ہوشی کے, ابھی اللہ کو نہیں دیکھا, صرف ابھی وہ روشنی نور ہے اللہ کیا, اس کے نتیجے میں پہاڑ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب اٹھے تو اللہ سے معافی مانگی, اللہ میں سے غلطی ہوئی جس کا ڈیمانڈ کیا. پھر جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تو پاک ہے, میں تیری طرف توبہ کیا کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے اس حقیقت پر ایمان لانے والا ہوں, مطلب اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا میں. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے پھر توبہ کی کہ اللہ سے ایک ڈیمانڈ کیا, لیکن اسی طرح یاد رکھیں بنی اسرائیل نے کلہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم توریت نہیں مانیں. تو اللہ نے پھٹکار لگائی, دنیا میں ہی نہیں ہوگی. قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کی آیت ہے, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں, تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم, اللہ نے سزا دی, سزا کی مستحق بنے. دنیا میں ڈیمانڈ کرنے کے نتیجے میں بجلی آئی, بجلی کی سزا ملی, ہلاک ہو گئے. کیونکہ اللہ کو دیکھنا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پاسبل نہیں تھا, یہ ڈیمانڈ کر دی ہم کو دیکھنا, تو اللہ نے ان کو سزا دیا. دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا, ایسی خواہش رکھنا بھی درست نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کی, توبہ کرنا پڑا, قوم نے کی, سزا وہ کرنا. اس سے پتہ چلا دیدار الہی دنیا پاسبل نہیں ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے صحابہ میں سے ایک صحابی سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو نہیں گا حتیٰ کہ اس سے موت آ جائے.
کیا فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے. مطلب موت کے بعد تو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، جیتے جی دنیا میں دنیا کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار پاسبل نہیں ہے، موت کے بعد ہی ہے. تو لہٰذا اللہ کا دیدار موت کے بعد ہو سکتا ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کا دنیا میں یہ موت کے بعد ہوگا، مطلب موت کے بعد کی زندگی ہے، اس میں جو حالات ہوں گے اس حالات میں ہم ادراک تو نہیں دیکھ پائیں گے. یاد رکھیں دنیا میں ہم دیکھ. آئیے ایک اور روایت یاد رکھیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ مطلب معراج میں آپ گئے تھے، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نور ہے. کہاں دیکھو؟ مطلب وہ روشنی نور ہے، اسے کہاں دیکھو؟ کیسے دیکھ سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے، آسمانوں کا سفر کیا معراج میں، واپس آئے کہ نبی اس میں کیا ہے، جب تک کہ موت نہ آ جائے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. وہ مرحلے سے چونکہ کوئی گزرا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھنے کو نہیں دیکھا. جس کو دیکھا جو بات ہوتی ہے قرآن میں سورہ نجم میں جو بات ہے یاد رکھ سکتے ہیں، سورہ نجم میں وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ کو نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے بہت قریب تھے آپ، ایک یا ڈیڑھ کمان کے فاصلے کو دیکھا نہیں. جس کو دیکھنے کا تذکرہ ہے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں، اصلی حالت میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے 2 بار دیکھا. پہلی بار کب دیکھا؟ جب وہی لے کے آئے ہو غفا کے باہر، آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام. کیسے تھے جبرائیل علیہ السلام؟ زمین سے آسمان تک سب بھر گیا تھا اور آپ کے پر تھے اور پروں میں سے جو ہے ہیرے اور موتی جھڑ کر نیچے گر رہے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو 600 پر ہے، 600 یاد رکھ. تو فرشتوں کو پر بھی ہوتے یاد رکھ. تو جبرائیل علیہ السلام کو 600 مطلب مختلف فرشتوں کو مختلف پر ہوتے ہوں گے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کو تو 600 پر ہے یاد. ٹھیک ہے، اور جسامت کے اعتبار سے ایسے کہ زمین و آسمان کچھ بھر گیا. اب آپ پہاڑ پہ کھڑے تو آپ کتنے سکتے ہورائزن سب بھر گیا تھا آپ کے، اتنا میسو آپ کا سائز ہے. بہرحال تو یہاں جو آپ نے وہ تو نور ہے. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اور 5 باتوں پر مشتمل خطبہ دے رہے ہیں. فرما رہے کہ اللہ کے رحم میں کھڑے تھے اور 5 باتوں پر مشتمل ایک خطبہ دے رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. کیا خطاب کیا آپ نے؟ تو آپ نے یہ خطاب کیا، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، یہ خطبے میں آپ بیان کر. وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. انسان اعمال جھکتے ہیں اور اٹھاتا ہے. جھکاتا اٹھاتا ہے سے مراد کیا ہوگا؟ وہ انسانوں کو توفیق دیتا ہے کہ اچھا اعمال کرے، اسے پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں. اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے، یہ اس کا معنی ہو. رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اس کا جو ہے پردہ نور ہے، اس کا پردہ نور ہے، اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق جلا ڈالیں گے. اس لیے اللہ کا دیدہ دنیا کہ اللہ کا نور جہاں تک پہنچیں گا، مخلوقات جہاں تک دیکھ پائیں گی وہاں تک سب چیز جل جائیں گی. مثال وہ پہاڑ ہے جو علیہ السلام کے واقعے میں جل گیا. اب اس پہاڑ کے تعلق سے تھوڑا سا ایک بات بتا دوں آپ کو کہ بہت سے لوگ یہ ان کا کہنا اور ماننا ہے کہ وہ جو پہاڑ جو جلا تھا اسی سے کیا بنا معلوم آپ کو؟ سورما. یہ بہت کامن ہے کہ وہ پہاڑ جل گیا تھا تو اسے کھول بنا، سورما بنا جو ہم آنکھوں میں لگاتے. تو اللہ تعالیٰ کو دنیا کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں تک مخلوق دیکھ پائیں گی سب جل جائیں گی. کیا فرمایا آپ نے؟ اور اگر اللہ پردہ کھول دے تو اس کے چہرے کے نور، اس کا چہرے کے نور جہاں تک اس کی نگاہیں پہنچیں اس کی مخلوقات جل، جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچے جل جائیں گی. اس لیے اللہ کا ایک پردہ ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نہ کسی اور نے کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا. ٹھیک ہے، مومن آخرت میں. اب آئیے ایک وجہ پتا چل موت ضروری دیدار کے لیے، وجہ پتا چل کے ساتھ ساتھ ابھی دنیا میں اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کی نظر جہاں تک جائیں گی چیزیں ہلاک اور برباد ہو جائیں گی، ختم ہو. اسی طرح حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، امی جان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اور ظاہر سے تو کی ماں ہے، وہ سوال کر تمہاری عائشہ جواب دے رہی ہے تم نے ایسی بات کہہ دی ہے جس سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تم نے ایسی بات کر دی آج میرے سامنے کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. کیا تم 3 باتوں سے بے خبر ہو؟ جو شخص بھی تم سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے. خیر 3 باتیں نہیں، ایک بات ہمارا جو اصل وہ لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھا معراج میں. کون فرما رہا ہے؟ ماں عائشہ. کون ہے یہ؟ نبی اکرم اور بیوی سے تو ہسبینڈ شوہر اپنا کوئی راز نہیں چھپا. مطلب اتنی بڑی چیز اگر دیکھی ہوں گی تو بیان کر، چھپانے والی تو چیز تو بتانے والی چیز ہے کہ اپنے رب کو میں نے دیکھا عائشہ میں گیا تھا. اور ایسے بہت سارے واقعات میں جس میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے فلاں کیا، تم سے فلاں کیا، اللہ تم سے محبت کرتا، اللہ تم فلاں کرتا. جیسے کہ مائی خدیجہ کو نبی اکرم فرمایا جب آپ کے گھر میں اللہ کے رسول فرماتے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آ کر وحی دی، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو کچھ باتیں کہی. اللہ کے رسول نے خدیجہ جبرائیل آئے ہیں اور وہ تم کو
سلام کرتے اور ساتھ میں تمہارے لیے اللہ رب العزت کا سلام لے کر خدیجہ جو ہے وہ ہوگی ایک دم اور خوش بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، مطلب خوشی اور غم جیسا ہوتا ہے نا، رونا جس آدمی کیسی ہوگی کیفیت. اور جبرائیل علیہ السلام کو تو آپ نے جواب دے دیا اور کہا اللہ کے سلام کا میں کیا جواب دوں، اللہ خود سلام ہے. تو مطلب جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فضائل میں ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیج ماں خدیجہ کو، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام، تو اللہ کے رسول نے فوراً بتا دیا، تو اللہ کے رسول بتا دیتے. تو ماں عائشہ کو کیوں نہیں بتائیں گے، تو بیوی ہے اور عام خاتون بھی نہیں، بہت تجسس تھا آپ کو، معلومات لینے کی بہت خواہش تھی کہ آپ نے کیا کیا، کب کیا، کیسے کیا، سب پوچھتی تھی بار بار. تو کہا جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو معراج میں دیکھا ہے، اس نے جھوٹ کہا، لہٰذا اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، موت اس کے لیے ضروری ہے اور دنیا کی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کا پردہ ہٹ جائے تو ساری مخلوق اس کے ہلاک ہو جائے. یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئی یاد رکھیں، لہٰذا ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کے بعد ماں عائشہ نے یہ آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک، جو ہم نے آیت پڑھی کہ اسے نگاہیں نہیں پا سکتے لیکن وہ نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. پھر اس کے بعد یہ آیت آپ نے تلاوت کی اور فرمایا شورا کی آیت نمبر 51 فرمائی تلاوت کی، کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے اور پردے کی آڑ سے یا اپنا فرشتہ بھیج. کیسے؟ وحی کے ذریعے. تو اللہ کے رسول نے جو وہاں ملی آپ کو وحی معراج میں، وحی کے ذریعے بات بولی گئی، یا پھر فرمایا پردے کی آڑ سے. اور اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو بھیجے تین وحی کے، جن تین طریقوں سے وحی بھیجی جاتی ہے، تینوں طریقے اس کے اندر ہے اس آیت. ایک دل میں بات ڈالنا، ایک پردے کی آڑ سے وحی دینا، اور ایک فرشتے کو بھیجنا ہے. تو یہاں آپ نے فرمایا نہیں پردے کی آڑ سے، جو وحی ملی پردے کی آڑ سے ملی. اللہ رب العزت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، تو لہذا دیدار الہی دنیا میں ناممکن ہے. اس کے لیے موت ضروری ہے، ایمان کی حالت میں موت ضروری ہے، اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے، ورنہ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے. اب دیدار الہی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ وجہ بن سکتی، بہت مختصر رکھوں گا. کئی وجوہات ہے اس کی، یاد رکھیے. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے دیدار الہی ان کو ہوگا ایمان کی حالت میں. دوسرا، کافروں کو دیدار الہی نہیں، ان کی آیت دیکھ. ایمان پہ مرنے والوں کو دیدار الہی ہوگا، کافر دیدار الہی کرنے کے لیے آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا. کچھ مخصوص گناہوں سے تو خاص بچنے سے گناہ ہے، کئی روایتیں ویسے تو اور کئی گناہ ہیں، کچھ خالی یاد دہانی کے لیے رکھ رہا ہوں. ان گناہوں سے بچنا پڑے گا جس میں اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم نہیں کرے گا، رحم کی نگاہ نہیں ڈالے گا. بہت سارے گناہ، احسان کر کے جتلانے والے پہ اللہ رحم نہیں کرے گا، رحم کی نگاہ نہیں ڈالے گا. اسی طرح احسان جتلانے والے کے لیے متکبر، اسی طرح بوڑھا زانی، اسی طرح کپڑے نیچے لٹکانے والا، اور بھی ایسے تین کے الفاظ ہیں. لوگ ہیں جو جہنم میں، تو ان کے اندر یہ الفاظ ہے نظر کرم نہیں ڈالے گا، دیکھیں گا نہیں، جو اللہ نہیں دیکھیں گے مطلب ہم بھی نہیں دیکھیں گے. تو گناہوں سے بچنا پڑے گا دیدار ہم. اس طرح نیکی کو ہم کو کرنا پڑے گا، یاد رکھیں. اسی طرح اللہ کے دیدار کی خواہش رکھنا پڑے گی، یاد رکھیے، تب اللہ کا دیدار ہوگا. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو اللہ کی دیدار کی خواہش رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کے دیدار کی ہے. جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. تو یہاں ملنا پسند سے مراد کیا ہے؟ آپ کسی سے ملنے جائیں گے تو دیدار بھی کریں گے، جو خواہش رکھتا ہے اس کے ساتھ ہوں گے. اسی طرح اگر عمل کے اندر لے تو مخصوص دو عمل بتا سکتا ہوں جس کو اگر ہم خاص طور سے تو دیدار الہی آسان ہو جاتا ہے. وہ ہے دیکھیے نماز فجر، جو ہم نے حدیث کے اندر ہی دیکھی. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کوشش کرو فجر پڑھو، دیدار الہی کے ساتھ اس کو کر دیا. چلو یہ دو نمازیں پتہ ہی چلا، یہ دو نمازیں جو پڑھتا ہے پانچوں نمازیں پڑھتا ہے. پھر تو یہ دو نمازیں مشکل ہے، تو جب مشکل نمازیں پڑھ رہا ہے تو باقی نمازیں تو آسان. فجر میں اٹھنا کتنا خیر اللہ کے لیے، دوپہر میں جا رہے ہیں دکان بند کرے تو اثر بھی غائب، سیدھا مغرب میں آ کے مغرب عشاء پھر ظہر سیدھا. تو جو نمازیں پڑھ رہا ہے تو مطلب نمازوں کا جو پابند ہو، نیکی کرنے والا ہو، ایمان کی حالت میں مرا ہو، کفر کی حالت میں نہ مرا ہو، ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ یاد رکھیے. اور وہ خاص گناہ ویسے اللہ دیکھنا پسند نہیں کریں گا بندے کو، ان گناہوں سے بچیں گا. تو یہ سارے اعمال دیدار الہی کے لیے جس کو ہم کہیں گے وجوہات میں سے، وجہ میں سے ایک وجہ بنیں گے. تو کچھ باتیں گناہوں سے ہم بچیں، نیکی کو ہم کریں اور نیک لوگوں میں ہم شامل رہے تو دیدار الہی ہوں گا. تو دیدار الہی حق ہے، اللہ کا دیدار یاد رکھ حق ہے، اور یہ جنتیوں سے بڑی نعمت ہے اور جہنم سے بڑا عذاب ہے کہ اپنے کرو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے اور یہ اپنے رب کو پائیں گے. اور جنتیوں کو جنت میں دیدار الہی سے محبوب کوئی چیز تو ساری نیکی پڑ جائیں گے اللہ کے دیدار. لہٰذا ہم لوگوں کو اللہ کے دیدار کی طلب رکھنا چاہیے، اور حقیقی طلب یہ ہے کہ اعمال ویسے کرنا چاہیے جس اعمال کی بنیاد پر دیدار الہی ہوتا ہے. ورنہ صرف دعائیں چالو ہے، اعمال غائب ہے، تو یہ چیزیں نہیں ملتی. اور امت سر کا لیے ہم دعاؤں سے کام چلانا چاہتے، عمل سے کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، ٹھیک ہے نا. عمل بھی تو کرو، اٹھنے کی کوشش کرو، جانے کی کوشش کرو، دل کو منانے کی کوشش کرو، نفس کو کے غلام بننے کے بدلے نفس کو اپنا غلام بناؤ، پریکٹیکل کچھ کرو. صرف دعا پہ چلا رہا ہے اللہ مجھے جو ہے فلاں چیز کروا دے، صرف دعاؤں سے چلا رہا ہے، ہم کو کرنا بھی پڑے گا. تو لہٰذا دیدار الہی اگر ہم چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں
تو ہمیں ویسے اعمال بھی کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں دیدار الہی ہوتا جاتا ہے کہ تو چند باتیں ہم تو دیدار الہی حق ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مخصوص کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یاد رکھیں۔ اسی پہ اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ کر اور اپنا دیدار جو ہمیں کرا، ایسے تمام اعمال سے بچا جس سے تیرے دیدار سے اللہ ہم محروم نہ رہ جائے، اور ایسے تمام اعمال کی طرف ہمیں رغبت دلا جس سے تیرا دیدار ہمیں جنت میں نصیب ہو۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی، آپ کا کوئی سوال ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ کسی نے ایک سوال کیا وحدت الوجود کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلات بتا۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز وحدت الوجود یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود۔ وحدت الوجود یہ کہ جو کچھ ہے دنیا میں سب اللہ ہے۔ وحدت کہتے ایک کرنے کو، وجود مطلب اس کے وجود، جو کچھ ہمیں سب اللہ ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو عموماً ہمارے پاس ہمارے اطراف میں جو ہمیں پائی جاتی ہے، اس میں ہندو ہوتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے وحدت الوجود، مطلب آپ ہے تو آپ ہی بھگوان ہے، بچہ ہے تو بچے بھی بڑا بھگوان ہے، جانور میں بھگوان، پتھر میں بھگوان ہے، ہر چیز جو وجود میں ہے سب گاڈ ہے۔ تو یاد رکھیں وحدت الوجود کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم جاتے ہیں، اللہ کی ذات ایک، وہ کہاں ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا کیے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے ہر جگہ موجود، ہاں اس کا علم ہر جگہ۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حاضر اور ناظر سے نکلتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ناظر ہونا تو صحیح، مطلب ہم کو دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں، وہ ہم کو دیکھتا ہے، لیکن حاضر آپ کسی چھوٹے سے گورنمنٹ آفیسر کو حاضر نہیں کر سکتے، کسی اسکول کالج میں جا کے پیون کو اپنے سامنے حاضر نہیں کر سکتے، اللہ کو حاضر کر، ناظر اللہ دیکھنے والا ٹھیک ہے، حاضر نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے علم، اور کوئی کہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے ٹھیک، لیکن اللہ نہیں ہے، تو لہٰذا وحدت الوجود کیا ہے؟ ہر چیز اللہ ہے، ہر شے ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ وہ موجود ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رحم کرے، یہ نان مسلم عقیدے کا اثر مسلمانوں پر بھی، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ میں نے تو ایک چھوٹا سا کلپ تھا جس میں کہیں شاید مناظرہ ہو رہا تھا، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کوئی اس مجمع میں اہل حدیث جو آ کے ہم سے سوال کرے، ایک نوجوان چلا گیا اور وہ بیچارے جو عالم صاحب اعلان کرے تھے سوال کر، اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، تو بولے ہاں، تو کیا اللہ تعالیٰ بولے پیخانے میں بھی، تو بولے ہاں ہر جگہ، بولے تو ہر جگہ ہے، جانوروں میں بھی، تو بولے ہاں۔ اس نے کہا کہ پھر آپ کے عقیدے میں اور نان مسلم کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ وہ بولے جانور ہر چیز، تو بہرحال انہوں نے کوئی، یہ بہت تعجب خیز بات ہے۔ تو بہرحال یہ وحدت الوجود ہے، مسلمان وحدت الوجود کا قائل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، نہ اس کی تعلیم قرآن نے دی، نہ سنت نے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کبھی ایسا کوئی عقیدہ رکھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہے، لہٰذا یہ عقیدہ بدعقیدگی ہے، جو اس سے مرے گا یاد رکھیے وہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ اس تمام قسم کی بدعقیدگیوں سے ہماری حفاظت۔ جی کے لیے 2 تاریخ سے 15 تاریخ کے لیے مبارکباد چاہتا ہوں میں۔ بیسک جو ہے آج کل جو لینگویج پہ کمانڈ ہونا ضروری ہے، چاہے انگلش ہو مراٹھی، اور اس کو جو ہے تو مجھے برابر تعلیم نہیں ہونے سے وہ جو تو مراٹھی بھی نہیں برابر، اور انگلش میڈیم میں تو کئی اسکول ہے تو انگلش بھی اس میں نہیں آ سک رہی، تو پورا فاؤنڈیشن جو ہے تو اس پہ ڈیپینڈ ہے۔ جب 11 12 میں آگے جاتے ہیں تو ٹیچرز بھی بلیم کرتے کہ فاؤنڈیشن ہی ہے، تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ایک بیسک جو ہے بچوں کو کم سے کم مراٹھی اچھی آنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، لکھنا آنا چاہیے، اسی آپ اس کو بھی اٹیچ کر دیجیے، اردو اور مراٹھی بھی۔ میں نے سوال کیا کہ انسٹیٹیوٹ کھول رہے ہیں تو اس میں بیسک لینگویج کا بھی کرے، تو دیکھیے میں لینگویج کے لیے ہم نے خاص طور سے کیا ہے چلیے اس میں اپوائنٹ کیا ہے جو لینگویج پڑھائیں گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچہ اسٹریم سے آیا ہوگا، ابھی انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، جاب کے کورس کر رہے ہیں، انٹرویوز میں انگلش بہت ضروری ہے، ہم نے ایک لینگویج کو تو اس میں کور کرنے سے ہم پڑھائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے اس پہ دھیان نہیں دیکھیے، آپ کتنا بھی آپ میں علم ہو لیکن جب تک آپ ایکسپریس نہیں کر پائیں گے، چلیے لکھ کر نہیں لیکن کم از کم انٹرویوز میں تو کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس میں جاب کے لیے آ رہا ہوں تو آپ تو سوال کریں گے نا مجھ سے، اب سوال انگلش میں ہو رہا ہے، جواب آپ دے نہیں پائیں گے تو کیا ہوتا ہے، آپ کا کتنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہاں وہ سائنسداں لیول کے انسان ہے تو لوگ اس کو پھر کاؤنٹ نہیں کرتے، ریسرچر ایک بہت بڑا تو لوگ بولتے ہیں خاموشی رہتا تو لوگ ان کے پیچھے رہتے ہیں، لیکن عام آدمی کا تو حال ایسا نہیں پیچھے کمپنی پڑی رہیں گے نا، ایسا پاسبل نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم نے اس کو کیا ہے۔ اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ مطلب اسکول میں پڑھ رہے لیکن پڑھتے نہیں ہے، تو جنرلی کہتے ہیں BMR بولتے ہیں، میں روڑا، مطلب بنیاد میں روڑا رہتا ہے ان کے، وہ آگے کچھ کر ہی نہیں پاتے، سائنس میتھ بیسک ایجوکیشن مطلب لینگویج نہیں آتی، تو بہرحال اس کورس کے اندر ہم نے خاص وہ کیا ہے، بلکہ اتنا بھی پروویژن کیا کہ اگر کوئی بچہ خواہش مند ہے تو 3 مہینے کا کورس انٹرویو کے لیے مطلب ریڈی کرنے کے لیے، انٹرویو ریڈی جس میں ہم بنانا، لینگویج آنا ضروری، تو اردو ہم نے انگلش کا تو کر لیا ہے، دوسرے لینگویج کے تعلق ہو سکتا ہے حالات بنے تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی انٹروڈیوس کریں، بٹ یہ لینگویج کو تو ابھی انگلش کے طور پہ ہم نے کیا ہے۔ اور گزارش کروں گا جو پیرنٹس سن رہے ہیں، بچوں کو کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم ایک لینگویج تو مہارت حاصل، نہ وہ اردو بول پاتا ہے ڈھڑکی، نہ بولنا آتی ہے، اور مراٹھی کا بہت برا حال ہے، ٹھیک ہے ریجنل لینگویج مراٹھی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسرے اسٹیٹس میں ایسا انڈیا میں کئی جگہ
جگہ گھوما. آپ جائیں گے ساؤتھ انڈیا میں جائیں گے تو کوئی مسلم آپ کو نہیں ملے گا جو بولے گا مجھے تیلگو ملیالم کنڑ اور تمل نہیں. وہ آپ سے بات کریں گے اور مولوی صاحب کیسے کیا ہے اور ادھر شروع ہو جائیں گا اس کی زبان میں, پھر آپ سے بات کریں گے پھر ادھر شروع اپنی زبان. تو گویا اس کا ریجنل لینگویج بھی آتی ہے اور اردو بھی بولتے ہیں. آپ کرناٹک میں جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. کرناٹک اسٹیٹ ہے پورا پہاڑی علاقہ ہے, اور پہاڑی علاقوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے, اسکیٹرڈ پاپولیشن, تھوڑی تھوڑی آبادیاں الگ الگ مقامات پہ رہتی ہیں, اور جہاں بھی پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ملٹیپل لینگویج, ہر درہ اپنی لینگویج ایجاد کرتا ہے. تو آپ کرناٹک جائیں گے تو اتنے ملٹیپل لینگویج ان کو پائیں گے کہ آپ بولیں گے اتنی زبانیں کیسے بول لیتے ہیں. مطلب ابھی ادھر بات کر رہا تو آپ کچھ الگ ہی دکھتے, مراٹھی اور عربی دکھتے, بولیں گے نوائتی بول رہا تھا. ادھر بات کریں گے تو آپ بولیں گے اس میں بھی تھوڑا سنسکرت دکھ رہی ہے, میں کنڑ بات کر رہا, کنڑ میں سنسکرت کے بہت سارے ورڈز آتے ہیں. پیچھے کسی سے بات کریں گے آپ بولیں گے یہ کون سی زبان ہے, اردو بول رہا تھا میں. فلاں جگہ یہ کیا کر رہا تھا, بولیں گے بیری بول رہا تھا میں. ساؤتھ کرناٹک کے اگر لوگ ہیں تو ملیالم بھی. آپ اپنے سے اگر کوئی مینگلور گیا ہوگا, ایسا کوئی آپ نے شہر دنیا میں اتنی زبان ایک ساتھ لوگ, عربی بولنے والے لوگ ملیں, کنڑ بولنے والے لوگ ملیں گے, بیری, اولو, اس کے بعد آپ کی نویتی اور ملیالم. اور خطبے بھی ہوتے ہیں, یہ مسجد میں ملیالم میں خطبہ چالو, اس میں بیری میں خطبہ, اس میں تولو میں خطبہ, اس میں خطبہ, اس میں تو 5-7 زبانیں تو ایسے گھر میں ایسی چل رہی ہوں. کیونکہ جو سامان بیچنے لوگ پہاڑی علاقوں سے آتے ہیں وہ تولو بولتے ہیں, وہ کنڑ برابر نہیں آتے. سبزی خریدنا ہے تو اتنی لائن تعجب ہوتا, ماں اتنی زبانوں بچوں سے کوارڈینیٹ کری بڑے, تھوڑا الگ ہے. آپ گجرات بھی چلے جاؤ تو مسلمان گجراتی بولتا ہوں, آپ ایم پی چلے جاؤ تو مسلمان ہندی بولیں گے. مطلب آپ ہندی, مطلب اردو والے نہیں کیسے ہیں, اب جناب والا نہیں چلتا ہو, ہندی والا بالکل آپ دیکھیں. ہاں درس تدریس خطبہ ہے تو اردو میں رہے گا, لیکن ہندی بولتا بہت اچھی. آپ اڑیسہ چل جائیے اڑیا بولتے ہیں, آسام چل جائیے آسامیز, بنگال چل جائیے بنگالی بولتا ہے, راجستھان چل جائیے تو مارواڑی بولے. راجستھانی مسلمان آپ دیکھیے اکثر مارواڑی بولیں گے, یا وہاں کی جو بھی زبان ہے. مسئلہ ہم لوگوں کا ذرا سینٹرل مہاراشٹر کا بہت خطرناک, ہم لوگ ریجنل لینگویج نہیں کہیں بھی, مطلب آپ جتنا بھی جو حیدرآباد اسٹیٹ کا پارٹ تھا وہاں کا بالکل نہیں بولتا. ہم لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے, لینگویج بہت ضروری, علاقائی زبانیں آنا چاہیے آپ کو ہونا چاہیے. اگر ویسے ترتیب سے پہلے آپ کو عربی سیکھنا چاہیے, آپ نے عربی نہیں آتی تو اردو کم از کم سیکھنا چاہیے. اس کے بعد انٹرنیشنل لینگویج انگلش سیکھنا چاہیے, لوکل لینگویج مراٹھی آپ کو, ایک ریجنل لینگویج, ایک انٹرنیشنل جو ہے ایک اللہ کی کتاب کی لینگویج, اتنا ہونا چاہیے. ادھر کی اتنے لینگویج 2-3 تو ہونا ہی چاہیے. بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اردو وغیرہ کو, مراٹھی کو بھی اس میں انٹروڈیوس کیا. کسی نے ایک سوال کیا کہ کیا ہم جنات کو کبھی دیکھ سکتے ہیں, ان کا باڈی کیسا ہے؟ دیکھیں ہم جنات کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے, واللہ عالم. ہاں ہو سکتا ہے جنت میں جانے کے بعد ہم ڈیمانڈ کریں تو دکھا دی جائے, چونکہ وہ کوئی ایسی چیز جو ہڈن ہو وہاں جانے کے, لیکن ایسی کوئی ٹیکسٹ نہیں ہمارے پاس جہاں بتایا گیا کہ لوگ جائیں گے. میں بھی جنت جب چلے جائے, دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے ان کو ہستی شکل, اللہ نے ہماری نظر سے ان کو اجھل کر دیا. ہاں وہ جب بھی ہم کو دکھیں گے وہ کوئی شکل لیں گے, اس کو دیکھ سکتے لیکن اس کی اصلی شکل, لیکن آخرت میں ہم ایسا کر سکتے, مطلب ان دا سینس میں کوئی دلیل میرے پاس کچھ, لیکن چونکہ جنت میں آپ نے جو خواہش کریں گا ملیں گا, یہ روایت ہے. تو انسان سوچیں گے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں جن کیسے تھا, اللہ بتا دیں گے. اللہ تھی نے آدم کو پیدا کیا تو مٹی کہاں سے اٹھائی تھی بتاؤں گا, اللہ بتا دیں گے. وہ سینس میں جیسے جنت میں انسان کو اولاد نہیں, نکاح ہوں گے لیکن اولاد نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی سوال کرے, کوئی آدمی چاہے مجھے اولاد ہو تو ہو سکتا ہے, کوئی جنت میں جو خواہش کرے, آپ سمجھ رہے نا, جنت میں نکاح ہوں گے لیکن بچے نہیں ہوں گے, لیکن انسان خواہش کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے, اللہ دے دیں گا, وہ ایک الگ بات ہے. تو جنوں کو ہو سکتا دیکھیں, تو ان سے کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے کہ کوئی حدیث میں آتا ہے کہ انسان جائیں گے پھر وہ کریں گے, بلکہ جنت میں جنوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہونے والی ہیں, جس کے تعلق سے حدیث میں الفاظ آتے ہیں. صحیح کی روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جنت کا ایک بڑا حصہ خالی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آکیپائی کرنے کے, اس کے آکیپینٹس کے لیے پیدا کریں گے, اس کو آکیپائی. تو جنت میں آپ جانے کے بعد خواہش کر سکتے ہیں, اگر یاد ہو چیزیں, ان کو پتا نہیں ہوا کیا یاد ہوں اور کیا نہیں ہوں گا, تو آپ جنوں کو تب دیکھ سکتے, دنیا میں اس کی اصلی حالت میں ان کو نہیں دیکھ سکتے. کسی نے سوال کیا محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا کیا تب بھی اللہ کا دیدار ہوگا؟ نہیں, محشر میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. ریزن مین کہ محشر میں سب ہے, مومن ہے, کافر ہے, منافق ہے. محشر میں بھی جب اللہ کے بارے میں, حاضر ہونے کے بارے میں کچھ باتیں آتی ہیں, جھکنے کی, دیکھنے کے بارے میں نہیں, جھکنے کے بارے میں بات آتی ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب اللہ حکم دے گا جھکنے تو لوگ جھک پڑیں گے, لیکن منافق جھکنا چاہیں گے لیکن پیٹ ان کی سخت ہو جائیں گے اور کافروں کو ہٹا دیا جائے گا, وہ تو آلریڈی اس میں جا چکے. منافق اور مومن جمع ہوں گے, تو جب جھکنے کا حکم سجدے کا, مومن سجدہ کریں گے, منافق کی پیٹ اللہ کڑک کر سے پتہ چل رہا ہے, تو منافق بھی اب نکل گئے. اللہ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے منوں میں لایا پہلے, تاکہ سب مومن دیکھ لے کہ منافق نہیں سکتا اللہ کا. دنیا مسلمان رہا نا, دھوکہ دیا تو ہاں اس کا دھوکہ کھولے گا, پھر وہ بھی جہنم میں, لیکن وہاں دیدار نہیں. اللہ کے حاضر حضور ہوں گے لیکن دیدار نہیں ہے. دیدار جنت, حضور ہونا مطلب اللہ ہوگا, لوگوں کو اس کی ہیبت معلوم ہوگی لیکن دیکھیں گے. تو بہرحال یہ اس زمانے پر ظاہر سے محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا, احساس ہوگا, جھکیں گے مومن, منافق سجدہ نہیں کر پائیں گے, کافر جہنم میں ڈالنا شروع کر دیے جائیں گے, دیدار نہیں ہوگا. السلام علیکم. بھائی میرا کوسچن ہے آپ سے کہ ریگارڈنگ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں ریپلیس کر دے گا اگر ہم ہماری عبادت صحیح نہیں ہوگی, بیکاز اللہ کی شاید میں نے سنا تھا کہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ
रिप्लेस कर देता है बेटर लोगों की। इबादतों को रिप्लेस करेगा। कमजोर फाइनल सवाल क्या, क्या अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इबादतों को रिप्लेस करेगा? ताकि एक बंदा मोमिन जो था, ठीक है, गुनाह हुए, उससे खताएं हुई, मुसलमान था, तो क्या ऐसा कुछ रिप्लेस होगा? तो पहली चीज तो ये अल्लाह का फज़ल है, याद रखिए, जो कुरान ने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते हैं, हसनात युज़हिबन, नेकियां जो हम जिंदगी में करते हैं, हसनात रिप्लेस कर देती है सय्यात, गुनाहों को, बुराइयों को। तो लिहाजा दुनिया में जो हम नेकी करते हैं उससे गुनाह रिप्लेस होते रहते हैं, अल्लाह ताला की फज़ल है। इसी तरह गुनाह जब करते तो एक गुनाह लिखा जाता है, जब नेकी सोचते हो तो एक नेकी लिख दी जाती है, और कर लेते तो फिर 1 से 10, 10 से 700 और 700 मल्टीपल टाइम एक गुनाह का एक गुनाह लिखा जाता है। गुनाहों को नेकियों से अल्लाह मिटाते रहता है, फज़ल। नेकी का सोचने पर एक नेकी लिख दी जाती है, करने पर 1 से 10, 10 से 700 या 70, 70 से 700, 700 से मल्टीपल टाइम कर दिया जाता है, उस फज़ल है। इसी तरह आखिरत में भी ऐसा हो, रिप्लेस हो, जैसा कि जामे तिरमिज़ी की रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला हुक्म देंगे इसकी नमाज़ें हिसाब किया जाए, नमाज़ें उसकी तोली हिसाब किया जाए। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह इसमें कमी है, तो अल्लाह कहेंगे ठीक है, नवाफिल देखो इसकी है कि ऐड कर दो। नवाफिल से मुराद सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत और नफिल तीनों होती है। इबादतों की 2 किस्म थी, फर्ज और नफिल। फर्ज नमाज और नफिल। फर्ज नमाज जैसा फजर की 2 रकात, उसके अंदर बाद में 2 रकात नफिल है, लेकिन वो नफिल मुअक्कदा नफिल है, ठीक है। तो सुन्नत मुअक्कदा भी नफिल की किस्म, सुन्नत भी नफिल की किस्म, और नफिल को नफिल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिहाजा अल्लाह का नफिल है डाल दो, इसकी नफिल को फर्ज के रिप्लेसमेंट में डाल दिया जा रहा है। देखिए अल्लाह का फजल, पढ़ा तो था नफिल, कंपनसेट करेंगी, इसलिए दिल का जखीरा भी अपना बढ़ाते हैं, कोताहियां खताएं होती है, अल्लाह इंशाल्लाह इसके जरिए। तो बहरहाल नमाज में रिप्लेसमेंट हो रहा है, और नमाज के ताल्लुक से मैं और आप सब अकीदे तौहीद का, सब तौहीद और नमाज के बाद ही सारे अमल कबूल होते हैं। तो अगर इसमें रिप्लेसमेंट मौजूद है, तौहीद में रिप्लेसमेंट हो जाए, में कमी हो जहन्नुम में, नमाज है तो रिप्लेसमेंट, बाकी सब इबादत तो कंडीशन इंसान को चाहिए वो करे। रोजा साल में एक बार, सेहत है तो है, सफर है तो माफ है, अगली बार रखे, सेहत अच्छी है तो बाद में रखे, सेहत कभी अच्छी नहीं हो रही, जैसा डायबिटीज के बेचारा रोजा रखी नहीं, ऐसी बीमारी की बूढ़ा हो चुका है, तो फिर पूरे माफ है, खाली फिदिया देते रहे, उसके बदले एक एक मिस्किन को खाना खिलाना। तो अल्लाह ताला ने खाने से रिप्लेस कर दिया रोजे को, जो छूट गए हमारे, है ना। इसी तरह बहुत सारी बात ऐसे, तो कुछ चीजों का रिप्लेस तो नमाज और रोजे के ताल्लुक से बता दी। हत्ता कि हमारे वारिसिन भी हमारे रोजे रख सकते, जैसा कि मेरा कोई वारिस था, उसके फर्ज रोजे और कुछ मन्नत के रोजे बाकी थे, मुझे पता था इंतकाल हो गया, मैं रख सकता, पूरे लोग मिलकर भी रख सकते घर के, कि भाई चलो उनकी रोजे बाकी थे, तुम 4 रख लो, तुम 4 रख लो, तुम 4 रख लो, ऐसा भी कर सकते। नजर की रोजे और फर्ज दोनों से, तो ये रिप्लेसमेंट होगी। दूसरों के रोजे से मेरा रिप्लेस हो रहा, दूसरों की नजर पूरी करने से, और नमाजों के बारे में आता आखिरत के, वो रिप्लेसमेंट। तो कुछ इबादतें हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा, इस बात को सोच के चले। जहां था इंस्टेंस मैंने आपके साथ सवाल आया कि हदीस में अल्लाह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो इंसानों जैसे ही है, ऐसे में वसवसे आते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं अल्लाह को, ऐसे में हम क्या करें? देखिए ये सवाल का बहुत तफसीली जवाब ऑलरेडी मैं बताऊं, मेरा एक पूरा लेक्चर है, उसका नाम है वसवसों की खत और उसका इलाज। बहुत पॉपुलर लेक्चर है अल्हम्दुलिल्लाह। काफी जो साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग की जिन लोगों को जरूरत थी, वसवसे बहुत कसरत से आते, अल्लाह के बारे में, नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, वजू के अंदर शक होता है, सबका जवाब, पेशाब निकला सोच आती, सबका जवाब मैंने बहुत इन डिटेल इन डेप्थ दिया हूं, आप उसको देख लें। लेकिन पहला आपका सवाल कैसा है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो इंसान और अल्लाह की, उसका क्या मामला? तो पहली चीज, अल्लाह के ताल्लुक से हमारा ये अकीदा याद रखिए, लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर। लैसा कमिस्लिही शैउन, ये उसूल है, मतलब अल्लाह के जैसा कुछ भी नहीं है, ये उसूल है। कुरान में आ रहा है अल्लाह के 2 हाथ है, लेकिन उसूल लैसा, कैसे हमको नहीं पता, उसकी जैसी कोई मिसल नहीं है। अब जब उसकी जैसी कोई मिसल नहीं है तब चाहिए कैसा? जन्नत के बारे में आ रहा है कि किसी इंसान ने गुमान नहीं किया उतनी, जहन्नुम के बारे में आ रहा है गुमान नहीं किया इतनी खतरनाक, तो अल्लाह की जात के बारे में तो लिहाजा ये उसूली बात है। तो अल्लाह को 2 हाथ है, लैसा कमिस्लिही, इसके जैसा कुछ नहीं, मतलब कैसे हमको नहीं। हदीस में अल्लाह के 2 हाथ है और दोनों सीधे है, कैसे? लैसा, हम नहीं जानते कैसे, बस उसकी जात को जैसे लायक है वैसे है, 2 हाथ दोनों सीधे। हदीस के अंदर ये भी आता है कि अल्लाह ताला जो है कदम है, हदीस में आता है जब बंदा चल के आता है तो अल्लाह दौड़ के आता है, कदम है। कुरान के अंदर आता है कि अल्लाह को पिंडली है, कैसी? लैसा कमिस्लिही, हम नहीं जानते कैसे, लेकिन पिंडली है। कुरान के अंदर है जब पिंडली दिखा दी। एक रिवायत के अंदर है कि जहन्नुम आवाज देंगे, अल्लाह कोई है और डाला जाए, कोई है और डाला जाए, कोई है और डाला जाए। अल्लाह कहेंगे ये सब चलेगा, मुशरिक काफिर और मुशरिक सब चलेगा जहन्नुम, लेकिन फिर भी आवाज देंगे, अल्लाह अपना कदम उठा के उसमें डाल देगा, जहन्नुम पनाह मांगेंगे, अल्लाह माफी। तो कदम का लफ्ज वहां भी आ गया, पिंडली का लफ्ज कुरान में है, पिंडली दिखाई जाएंगे, और उसी से अपने रब को हम सबसे पहले पहचाने, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे सामने आएगा। वो हदीस बयान में नहीं रखा, टाइम नहीं था। अल्लाह ताला जो बंदों के सामने आए, पर्दे की आड़ से आए और कहेंगे मैं तुम्हारा रब हूँ, लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि पर्दे की आड़ से आएंगे तो लोग शनाख्त नहीं कर पाएंगे, और लोग शनाख्त पिंडली की क्या कैफियत, वल्लाहु आलम, लैसा कमिस्लिही, उस जैसा कुछ नहीं, ठीक है ना, है कैसी कैफियत। अल्लाह ताला बात करता है, कलाम करता है, ठीक है, कलाम के लिए होठ, मुंह, जबान है, लैसा कमिस्लिही, हमको नहीं, लेकिन कलाम करता है, बात करता है। हमको बात को क्या क्या लगता है? जबान लगता है, खाली जबान से बात नहीं होती, होठ भी लगते हैं, खाली होठ से बात नहीं होती, जबान तारफ को लगना पड़ता है, हवा में नहीं होता है, जबान तो हवा में लाल नहीं होता है, ये सब है। तो क्या अल्लाह को भी ये ऑर्गन है? वल्लाहु आलम।
اللہ کو چہرہ ہے, وجہ کا لفظ کئی جگہ ہے, چہرہ ہے اللہ کا. کیسا ہے, کیا اس میں آنکھیں اور ویسی ناک منہ ہے, واللہ عالم, لیس اس جیسا کچھ بھی ہم نہیں جانتے, واللہ عالم. اللہ کو آنکھیں ہیں, اللہ کو انگلیاں بھی ہیں. ایک روایت میں اللہ کی انگلیوں کے بھی مومن کے دل ہوتے ہیں, جدھر چاہتا ہے الٹا الٹ پلٹ. کتنی انگلیاں ہیں, واللہ عالم, لیس اس جیسا کچھ نہیں. کیا انگلیوں میں ناخن وغیرہ ایسے, واللہ عالم. ہم کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, جو بتایا گیا اس کو. ایک روایت میں کہ اللہ کے سناتے, میں نے اللہ کو اپنے رب کو رات خواب میں دے, اور اس نے میرے سینے پر چھوا, اور اس کی انگلیوں کے ٹھنڈک میں نے تو یہاں انگلیاں آ گئی. کتنی ہم کو نہیں پتا, کیسی ہم کو نہیں پتا, جیسے اس کے ذات کو لائق اور زیبا ہوں گی. اللہ نے استوا کیا, اس کا کیریکٹر بیٹھنا, سوار ہونا, استوا بولتے ہیں. جیسا کہ بادشاہ کا سیاہسن پہ بیٹھنے دیں گے بادشاہ, اللہ کا استوا کیسے ہوا عرش پر ہم نہیں جانتے, ہم نہیں جانتے, کیفیت ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, امام مالک سے سوال ہوا استوا کیا ہے, بڑی اچھی بات کی, وہ اصولی بات بن گئی. وہ اللہ کے کیریکٹرسٹکس یا اس کے بارے میں اصولی بات ہے. الاستوا وہ معلوم ہے, وہ کہتے ہیں استوا کیا معلوم ہے, وہ کیف مجہول, وہ کیسے ہوا ہم کو نہیں معلوم, وہ ہم کو نہیں پتا کیسے ہوا. دیکھیں استوا اللہ کی جب ہم بات کر کے اللہ نے استوا کیا, سوار ہوا, تو ایک بادشاہ کس کا سوار ہونا ہے, غلام کا سوار ہونا ہے, ایک آدمی کا فرق ہوتا ہے نا. ایک عام آدمی کو بولی آ کے بیٹھیے, وہ الگ بیٹھے گا. ایک بادشاہ کو بولی آپ بیٹھیے, ایک الگ ڈھنگ سے بیٹھے گا. ایک فقیر کو بولی بیٹھیے تو آتا نیچے بڑھ جاتا ہے, ارے آپ اوپر آئیے, نہیں با میں. ہر کسی کا استوا اس کی ذات کے حساب سے. اللہ کے استوا کے بارے میں الاستوا معلوم ہے, استوا کیا ہے سب کو, الاستوا مطلب بس بیٹھنا سب کو معلوم ہے. وکیف مجہول, اللہ کے بارے میں جب بات آ رہی ہم کو ایمان کیسا ہوتا. آگے انہوں نے فرمایا الاستوا معلوم وکیف مجہول, اور آگے فرمایا اور اس کے بارے میں سوال کرنا, اور سوال بھی, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, اس لیے کہ صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول کے بارے میں سوال نہیں. بیچ میں اور ایک جملہ میں بھول رہا ہوں, تو بہر یہاں استوا کے بارے میں اصولی بات پتہ ہے. تو اللہ کی ہر چیز کے بارے میں ہم کیا بولیں گے, جیسے اللہ کی ذات کو لائق اور زیبا ہے ہم نہیں جانتے. تو آپ کا جو سوال تھا, بہت سارے کیریکٹر انسانوں میں آتے ہیں, وہ اللہ میں بھی. اب یہ تو میں نے فزیکل لیا, اب فزیکل کے علاوہ لوگ تو اللہ سنتا, ہم بھی وہ ویسا سنتا جیسا اس کی ذات کو لائق اور زیبا ہے. ہم لوگ تو کتنا لمیٹڈ ہے, میڈیم لگتا سننے کے لیے, ہوا نہ ہو تو تان کام نہ کرو تو مشین لگانا پڑتی ہے نا. اللہ کا ویسا نہیں, انلمیٹڈ, انفائنائٹ, مطلب انفائنائٹ لفظ بھی درست نہیں, اس کے لیے اتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا سننا, دیکھنا, باخبر ہونا, علم ہونا, یہ تو پھر جو جس کو بولیں گے انسان بھی علم حاصل کرتا, اللہ کو علم ہے, انسان بھی دیکھتا, اللہ بھی دیکھتا ہے, لیکن اللہ کا دیکھنا کیسا ہے, اس جیسا کچھ نہیں ہے بھائی. لمٹ لیس, انفائنائٹ جس کو بولتے ہیں, اس بات کو ہم یاد رکھیں. اب اور آگے کا, اب جیسا ہوتا ہے تو وسوسے آتے ہیں. پھر اب یہ ویسے دیکھیے, ایسے وسوسے ہر مومن کو اس کی عمر میں جب بھی وہ نماز روزے کا پابند ہوتا ہے, جب سے آنا چالو ہو جاتا ہے. اللہ کو یاد کرا تو ایک تصویر نظر آتی ہے, اللہ کو یاد کرا تو شیطان نظر آ رہا, اللہ کو یاد کرا تو بت نظر آ رہا, اللہ کو یاد کرا تو انسان نظر آ رہا, اللہ کو یاد کرا تو کوئی بھی کیریکٹر, عالم صاحب, حافظ صاحب, یہ پڑوسی, فقیر, کچھ بھی دکھ رہا. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اب یہ وسوسے آنا کیا آپ کی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے, آپ کی برباد ہونے کی علامت ہے, آپ کی ہونے کی علامت ہے, آپ کے ڈپریس ہونے کی علامت ہونا چاہیے؟ نہیں. آئیے اس کے بارے میں واقعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول, مجھے اللہ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. ایگزیکٹ وہی سوال جو آپ نے, اللہ کے بارے میں وسوسے, ڈینجر آتے ہیں. حدیث میں ڈینجر لفظ نہیں, بہت خطرناک ڈینجر آتے ہیں کہ بولنے سے اچھا میں چاہتا ہوں کہ میں جل کے کوئلہ بن جاؤں, میں جلا دیجیے, کوئلہ بنا دے. انسان جل کے کوئلہ بنا, دیکھے نا آگ میں جل جاتا تو کیسے کوئلہ بن کے, جھاڑ کوئلہ بنتا زمین میں دب کے صدیوں بعد, تو انسان جل گیا تو کوئلہ بن جائے. جل کے کوئلہ بولنا میرا دل نہیں چاہتا. کتنے گندے وسوسے آ رہے ہیں. صلی اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کا جس نے شیطان کے فریب کو وسوسہ بنا دیا. وسوسے کا آنا ایمان کی علامت نہیں ہے, یا وسوسہ آنا خود ایمان نہیں ہے. یاد رکھیں, وسوسہ آنا ایمان نہیں ہے, وسوسے کا آنا آپ کیسے ایمان ہے اس کی علامت ہے. وسوسہ خود سے ایمان نہیں ہے. میں نہیں بولوں گا کہ وسوسہ ہے تو ایمان ہے, لیکن ایمان کی علامت ہے. کیونکہ چوری کرنے چور کہاں آتا ہے, جہاں مال ہوتا ہے. تو شیطان کس کے پاس آئے گا وسوسے ڈالنے؟ کافروں کے پاس, منافقوں کے پاس. ان کو تو برباد کر چکا ہے, جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے. آپ کے میرے پاس, وہ صحابی کے پاس آ رہا تھا, بہت ڈینجر وسوسے. کیوں کہہ رہے, راہ ہو جانا پسند کر رہا ہوں. تو آپ کو بھی اگر وسوسے آتے ہیں تو بالکل مت ڈریے, امیجنیشن آتا بالکل نکال کے, آپ بولے وہی تو پرابلم ہے, نکل رہا نہیں ہوں, آنے دیجیے جی, ٹھیک ہے, کوشش کی وہ چلے جائے. دیکھیے وسوسوں کا علاج کیا ہوتا ہے, وسوسوں کا علاج ذکر و اذکار اور پڑھنے سے زیادہ خیال کا جواب خیال سے. جیسے میں بتاتا ہوں, میں اچھا خاصا ہوں, کبھی کوئی پیٹ کا پرابلم نہیں, وضو کو بیٹھا کی کبھی پرابلم نہیں ہے میرے کو, وضو کو بیٹھا کی دیکھیے اب یہ شیطان آ جائے, وضو کر کے اٹھے, گڑبڑ ہوگی, لگا چلو پھر سے جا, ہوا کچھ نہیں ابھی, لیکن یہ آپ کو کیا بولتا ہے, ہاں تیرا وضو, یہ آپ کی عبادتوں کو خراب کرنے یہاں سے حرکتیں. چلو اب یہ وضو میں آپ نے کچھ بھی رٹ کر لیا, اب جا کے کھڑے نماز, اللہ اکبر, ہاتھ باندھے, ارے کارپوریشن کا ایک کام باقی ہے, ارے لائسنس ریول باقی ہے, آیا اللہ کے نے بیان کیا, جو چیز تم بھول چکے وہ یاد دلاتا نماز, ایک دم امپورٹنٹ. دواخانے چھوڑ کے آیا بھول, تب یاد دلائیں گا, جب تک یاد نہیں, یہ اس کی یہ کرنا ہی ہے اس نے. اب یہ کر کے کیا کرتا ہے, تو نماز خراب کرتا. دوسرا 3 رکعت ہو گئی, 4 رکعت ہوگی, 2 رکعت ہوگی, 1 رکعت ہوگی, نہیں 5 رکعت ہوگی, نہیں 7 رکعتوں میں ڈالیں گے گڑبڑ. اب اس کا کیا کریں گے, کیسے جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب آپ کو
यहीं से देना जहाँ वसवस, जैसा वजू के लिए गया वसवसा आ रहा है, हवा खारिज हुई तो आपने क्या बोलना, नहीं टूटा, आपने एक बार कर लिया। और वजू टूटा अगर हवा खारिज हुई तो इसकी अलामतें क्या हदीस में आता है, वाज़ेह है, हदीस में लाते हैं, आपसे फरमाते हैं कोई शख्स शक के बुनियाद पे वजू ना करे कि हवा खारिज हुई, नहीं, जब तक कि दो चीजें ना हो जाए, या दो में से एक, पहला आवाज सुन या बदबू आ जाए, वजू नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, वरना आपने एक बार करेंगे आपको इतने वसवस डालेंगे, हर वजू को आपको 3 बार करना पड़ेगा। वजू करके उठे एक बार और कर ले, वजू करके उठे एक बार और, नहीं तो आप क्या बोलेंगे दिल को, आज ऐसी, फिर वो आता शैतान आपके पास, बगैर वजू की नमाज होती है, जवाब क्या देने वाला, बेटा तुम इतने खैरख्वानी, तुम निकलो, बोलो निकलो, ये खैरख्वानी है आपका, ये आपको वसवसा डाल रहा है, वजू टूटा बोल के, समझिए इस बात को आप, तो इसको आपको माइंड से खेलना पड़ता है। तो आपको वसवसा डाल रहा ये अल्लाह है, मेरा रब ऐसा नहीं, उसको वहां जवाब देना अंदर, जैसा उसने बोल रहा ये अल्लाह, आप अल्लाह वसवसा आ गया, नहीं वैसा नहीं, ये अल्लाह नहीं, आप उसको रिटेलिएट करो जहन के अंदर, वो जैसा वसवसा ला रहा वैसा उसको रिस्पॉन्स, वो नहीं करेंगे आपको तो पूरी जिंदगी खराब करे। और कई लोगों को ऐसे वसवसा, तो आप क्या करें, वसवसा हकीकत और उसका इलाज, मेरा कंप्लीट लेक्चर है, 2 घंटे 12 मिनट के करीब पूरा लेक्चर है, इसे क्लिप मत देखिए, पूरा लेक्चर वो कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से ये चीज को आप उसमें समझ पाएंगे कि कैसा इसका इलाज किया जाए। इंशाअल्लाह इसी पे अपनी बात को हम खत्म करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि